السلام علیکم، ویلکم ٹو اوور اردو چینل اردو درس ادب۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 12۔ جگر مراد آبادی کی سوانح حیات ہے اور ان کی لکھی ہوئی غزل ہے۔ ایک نظر سوانح حیات پر ڈال لیتے ہیں۔ ان کا اصلی نام کیا ہے؟ علی سکندر اور جگر تخلص ہے۔ ان کا وطن مراد آباد تھا۔ جگر کے استاد اصغر گونڈوی تھے۔ جگر کے استعداد علمی معمولی تھی مگر سخن ورثے میں ملا تھا، یعنی ان کی جو تعلیم تھی وہ بہت معمولی تھی، لیکن ان کو جو کلام کہنے کا فن ہے وہ وراثت میں ملا ہوا ہے۔ ابتدائی اصلاح اپنے والد سے اور بعد ازاں داغ اور تسلیم کو اپنا کلام دکھایا۔ آخر میں اصغر گونڈوی کے شاگرد ہو گئے۔ ان اساتذہ کی اصلاح کا اثر جگر کے اولین دور کی شاعری میں نمایاں ہے، یعنی شروع کی شاعری میں دکھائی پڑتا ہے نا؟ کس کا اثر؟ ان کے استادوں کی اصلاح کا اثر۔ جگر کی شاعری میں حقائق و معرفت کی چاشنی کے ساتھ عصری صورتحال بھی نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں ترنم اور حسن کاری ہے نا، یعنی مسکراہٹ والے، جس کو پڑھ کر مسکرانا آ جائے ایسا کلام ان کا لکھا گیا ہے۔ تغزل ان کے کلام کی جان ہے، اور غزل میں جس طرح سے باتیں ہوتی ہیں اس طرح سے یہ اپنا کلام بھی کہتے ہیں۔ جگر مراد آبادی کی غزلیں مترنم ہوتی ہیں، یعنی ان کو گا کر پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ پڑھتے بھی بہت اچھے ترنم کے ساتھ تھے۔ ہوتا ہے نا، ایک تو تحت میں پڑھی جاتی ہے اور ایک ترنم میں پڑھی جاتی ہے۔ شاعروں میں ان کی دھوم تھی۔ ان کی غزلوں اور پڑھنے کے انداز میں سرشاری، سرمستی اور بیخودی نمایاں تھی۔ ان کی لکھی ہوئی غزل آئیے دیکھتے ہیں۔ دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا سائر کائنات گئی۔ اب شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں اپنے دل کی حقیقت کو اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، شاعر کا مقصد ہے کہ انسان کے جسم میں دل ہی تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے زندگی باقی ہوتی ہے۔ جس وقت دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے تو زندگی بھی ختم ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ اسی بات کو وہ اس میں دہراتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے اور دل پر کوئی قابو نہیں رہتا تو یہ بھی کہا جاتا ہے دل چلا گیا۔ اسی طرح اگر کسی کا دل چلا جاتا ہے تو انسان کو اپنی زندگی کا کوئی ہوش نہیں رہتا اور اس کی زندگی بے رونق ہو جاتی ہے۔ تو انسان نہ تو کسی کی خوشی کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کے غم کا۔ جس کے دل میں یہ احساس نہ ہو، مان لیجیے کہ اس کی دنیا ہی اس سے چھوٹ گئی ہو، ہے نا؟ دل دھڑکتے ہی پھر گئی وہ نظر، لب تک آئی نہ تھی کہ بات گئی۔ اب جگر مراد آبادی اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں کہ میرے محبوب سے نظر ملی اور دل دھک کر کے رہ گیا، اور دل کی دھڑکن بڑی تھی کہ نظر پھر گئی، اور جو باتیں دل میں تھیں وہ سب کہہ دیں، وہ سب ہونٹوں تک آئیں لیکن زبان سے نہ نکل سکیں، اور ہم محبوب سے کوئی بات ہی نہ کہہ پائے، ہے نا؟ دن کا کیا ذکر تیرا بختوں میں، ایک رات آئی ایک رات گئی۔ اب شاعر شعر میں بدقسمت لوگوں کو مخاطب کرتے کہہ رہے ہیں کہ اے بدقسمت لوگوں، دن کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو گزر گیا، رات گزرنے کا افسوس کرو کہ راتیں بھی ایک کے بعد ایک غفلت میں گزر رہی ہیں۔ تو شاعر کی مراد کیا ہے؟ ہماری زندگی کی غفلت سے ہے، اس لیے ہم اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانیں اور رات دن اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، جس سے کہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے۔ ہم نے بھی وضع غم بدل ڈالی جب سے وہ طرز التفات گئی۔ اب شاعر کیا کہتا ہے؟ اس میں اپنی آپ بیتی بیان کر کے کہتے ہیں کہ ہم بھی رنج و غم بنانے کا طریقہ بدل دیا ہے نا؟ جب سے میرے محبوب نے میرے اوپر توجہ دینا چھوڑ دیا تو اس طریقہ جو اس کا طریقہ تھا، غم دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے غم کو اپنا لیا ہے نا؟ یعنی اب ہم اپنی مغفرت میں لگ گئے ہیں۔ قید ہستی سے کب نجات جگر، موت آئی اگر حیات گئی۔ اب شاعر کہتا ہے اشاروں میں کہ جس موت کو ہم زندگی سے چھٹکارا سمجھتے ہیں وہ چھٹکارا نہیں، کیونکہ اس کی موت کے بعد ہی اصل زندگی آتی ہے، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے موت نہیں ہے، بلکہ وہ اب تو ہم مرے ہیں تو اب ہماری اصل زندگی شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے، آج کے چیپٹر میں اتنا ہی۔ ہم کل نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ملیں گے۔ اس کی گرامر اور تشریح میں آپ سب کو بھیج دوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔